بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان، فضل، شکر جتنا کیا جائے کم ہے، اور یہ کہ اصل میں تو اللہ کا شکر حقیقتاً ادا کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ ہر لمحہ ہزارہ نعمتیں ہر شخص کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے والا ذہن اور سمجھنے والا دماغ عنایت کر دے تو آدمی یہ دیکھے گا کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، یہاں تک کہ بیماری ہے، وبا ہے، جو بھی ہے صورتحال، اس میں بھی کہ علاج ہے، بیماردار ہے اور تشخیص ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، اس میں بھی یہ رہتا ہے۔ اگر بظاہر ایسی صورتحال ہو جائے جس میں لگے کہ مصیبت ہے، تو اس میں بھی ہزارہ نعمتیں ہوتی ہیں، اور باطنی نعمتیں الگ ہوتی ہیں کہ آدمی کو اپنی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس کی حقیقت ہے کیا۔ ایک ایسا ذرہ، ایک ایسی چیز جو نظر بھی نہیں آ سکتی، وہ اس کے پورے سسٹم کو خراب کر دیتی ہے اور وہ کسی قابل نہیں رہتا۔ تو یہ اس کا سارا تکبر، غرور، اس کا سارا جو ہوتا ہے کہ بھئی میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ بھئی یہ حقیقت ہے۔ نظر نہ آنے والی چیز، وہ آج کل کہتے ہیں نا، پوری دنیا میں جتنا کرونا وائرس ہے اس کو جمع کیا جائے نا، تو وہ ایک کین میں آ جائے گا، کوک پیپسی کے کین میں اتنا ہے، اس کا ہے ڈائمیٹر ہے 10⁻⁹ پتہ نہیں 9 وغیرہ کچھ آتا ہے، کچھ اس طرح سے آتا ہے، -9 وغیرہ، بہت ہی چھوٹا پارٹیکل ہے۔ تو بس شکر کرنا چاہیے، اور یہ جو موقع مل جاتا ہے کہ آپس میں بیٹھ جائیں اور دین کی فکر، اصل چیز یہی ہے، فکر ہو جائے آدمی کو۔ اور میں پہلے بھی عرض کیا، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی ذکر کراتے ہیں، صوفیہ زیادہ ذکر کراتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث میں فرمایا کہ بھئی فلاں کلمہ ہے پڑھا کرو، 2 کلمے ہیں جو بہت ہی وزنی ہے اور زبان پہ بہت ہلکے ہیں اور اللہ کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح فرمایا کہ بھئی ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ آدمی کو خیال آتا ہے بھئی زبان سے کہہ دیا، کیا فائدہ، اور آپ نے بتا بھی دیا 100 دفعہ پڑھو، 33 دفعہ پڑھو، 11 دفعہ پڑھو، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی اس سے فائدہ کیا ہے، تو ایک طوطے کی طرح سے پڑھ لیا۔ لیکن یہ طوطے سے کی طرح سے پڑھنا نہیں ہے، کہا بھی جاتا ہے کہ بھئی کوشش کرو، توجہ رہے کہ جو پڑھ رہے ہو اس میں کیا ادا ہو رہا ہے، کم از کم یہ تو رہے نا کہ اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے، پاکی بیان ہو رہی ہے۔ اور پھر رفتہ رفتہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک فکر ہو جاتی ہے، اس کا دماغ جو ہے نا وہ ایک رہنے لگتا ہے کہ بھئی ہاں میں کوئی ہے میرا ایسا جس کی میں یہ ذکر کر رہا ہوں۔ تو حضرت تھانوی نے مثال دی ہے، اور بڑی حضرت تھانوی تو بڑے زبردست مثالیں دیتے ہیں۔ تو کہنے لگے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ ایسے آدمی کا ذکر کریں جس کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے اور نہ کبھی ملاقات ہوئی ہے، آپ پہچانتے بھی نہیں ہیں، بس آپ منہ سے نام لے رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں بھی کچھ نہیں آتا، لیکن رفتہ رفتہ آپ نام لیتے ہیں، نام لیتے ہیں، نام لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے کہ پھر تھوڑے دور پہ نظر آنے لگتا ہے کہ وہ ہے جس کا میں نام لے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نظر تو نہیں آ سکتا نا، لیکن یہ کہ ایک دماغ میں تخیل، ایک دماغ میں چیز آ جاتی ہے، پھر وہ اور زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے، پھر اور زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے، قریب آ جاتا ہے، قریب آ جاتا ہے، قریب آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت نے مثال دی ہے کہ ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے آدمی کو، ذہن میں ایک تصور رہتا ہے جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا زبان لفظوں میں، بہت ساری چیزوں کو نہیں کیا جا سکتا، یہ ذائقے جتنے ہیں، خوشبوئیں جتنی ہیں، ان کو ایکسپلین نہیں کرتے۔ آج کل تو میگزین آتے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اسکریچ ہوتا ہے، اس میں سونگھ لیجیے آپ، ایڈورٹیزمنٹ تو دے دیا نا انہوں نے کہ یہ خوشبو ہے، یہ کلون ہے، یہ پرفیوم ہے، لیکن اس سے پتہ تو نہیں چلے گا نا۔ تو وہ ٹیکنالوجی ایسی ایجاد ہو گئی ہے کہ وہ اسکریچ ہوتا ہے اس میں،
اس کو کر کے اسکریچ کریں، اس کو لگائیں اور سنیں. اسی طرح یہ ہمارے یہاں عام آیا ہوا ہے. تو کہا نا ایک عربی سے کسی نے کہا تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ تمہارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے یہاں ہوتا ہے پھل، آم ہوتا ہے. اچھا کیسا ہوتا ہے؟ بہت میٹھا ہوتا ہے. کہنے لگا ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، کھجور ہوتی ہے بہت میٹھی ہوتی ہے. وہ کہا بہت نرم ہوتا ہے. اس نے کہا وہ بھی بہت نرم ہوتی ہے. تو دونوں خوب آرگیومنٹ کرتے رہے، نتیجے پہ نہیں پہنچے. وہ اس کا حضرت نے فرمایا، حضرت تھانوی نے، کہ بھائی جب تک کہ کھائے گا نہیں پتہ نہیں چلے گا. تو اسی طرح سے یہ دین کی جو باتیں ہیں نا، یہ جب تک آدمی ایکسپیرینس نہیں کرتا نا، اسی لیے تصوف کو جو ایکسپلین کیا جاتا ہے نا، وہ یہی یعنی ڈیفینیشن میں کہ ایکسپیرینشل نالج ہے، کہ جو ایکسپیرینس کیا جائے، ذوقی چیز ہے. حضرت تھانوی بار بار فرماتے ہیں یہ تو ذوقی چیز ہے. جو ٹیسٹ ہے نا، جیسے اب آپ ہیں، آپ سے میں کہوں نہاری کھانی ہے، ایک نہاری آپ کو یہاں سے پیچھے سے لا دیں ڈھابے سے، آپ کہتے ہیں میں تو نہیں کھاتا ہی، بیکار میں اپنا کولیسٹرول بڑھاؤں، میں تو کھاؤں گا وہاں صابری کی یا زاہد کی یا پتہ نہیں، وہ تیسرا بھی ایک کوئی ہے وہ فیڈرل بھی ایریا میں، جاوید. ویری گڈ. اس کی کھاؤں گا، میں تو نہیں کھاتا، کیوں اپنی وہ خراب کروں. لیکن وہ ایک ذوق ہے نا، ایک ٹیسٹ ہے. وہ کسی کو ایکسپلین کرنا چاہیں ایکسپلین نہیں کر سکتے آپ. تو لیکن ہوتا ہے یہ، اور پوری دنیا لگی ہوئی ہے. آج کل یہ ریسٹورینٹ سے ابھی یہ بند ہو گیا، ٹائم تھا ہمارے پاس، وہی چیز آپ کھانے جا رہے ہیں، گوشت کا ٹکڑا ہے، وہاں پہ آپ 3000 روپے ایک پلیٹ کے دے رہے ہیں، اور کہیں وہاں چلے جائیں وہ تکہ لگا کے آپ کو 300-400 میں دے دیں گے. لیکن ہے ڈفرینس ہے. تو یہ دین کا ذوق جب پیدا ہو جائے آدمی میں، اور یہ جو ہے نا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کم از کم جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لوگ سن رہے ہیں، کہ وہ کیوں سن رہے ہیں، ایک طلب ہے نا، ایک ان کو فکر ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. ہمارے ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے حضرت کے پاس بھی جب بھی کوئی خط لکھتا ہے کہ بھئی مجھے اپنی اصلاح کی فکر ہے، تو اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. کہا ہے کہ یہ فکر جو ہے نا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پہ جتنا شکر ادا کریں کم ہے اس کو نا، اور اس کی بہت حفاظت کریں، کیونکہ یہ فکر ہر ایک کو نہیں ہوتی. جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اسی پہ ہوتی ہے. اور یہی اصل چیز ہے کہ بھئی آدمی کو ایک فکر ہو جائے کہ بھئی میرا ہوگا کیا آخرت میں. ہر چیز ہے، آپ نے کر لیا، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھ لیے، اچھے سے اچھا جاب مل گیا، اچھی سے گاڑی ہے اور بنگلہ ہے اور پیسے ہیں، بینک بیلنس ہے، فیملی ہے، سب کچھ ہے. لیکن ایونچولی ہوگا کیا؟ ہوگا تو یہی نا، بڈھے ہوں گے یا بڈھے سے پہلے مر جائیں گے. بعض لوگ تو ایک دم سے مر جاتے ہیں. آج کل کورونا میں تو کوئی بھی نہیں بچا ہوا، نہ بوڑھا نہ بڑا. لیکن ایونچولی تو سبھی کو مر جانا ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ بطور مسلم، بحیثیت مسلم، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ بھئی اصل زندگی تو شروع ہوگی مرنے کے بعد، اور جو وہاں کامیاب ہو گیا وہ اصل میں کامیاب ہے، کیونکہ وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور یہ زندگی جو ہے وہ کتنے دن کی، زیادہ سے زیادہ. ابھی کسی کا انتقال ہوا 120 سال کی عمر میں، پاکستان میں بزرگ تھے، سندھ کے اندر کہیں پہ. تو 120 چلے ہیں، 120 ہو گئی. آپ بہت زیادہ خوش قسمت ہیں اور بہت اچھی آپ کا لائف اسٹائل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی. لیکن مریں گے تو پھر بھی نا. تو اس مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری، اور جیسا کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر اور اس کے رسولوں پر اور کتابوں پر اور تقدیر پر، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر. ایمان مجمل جو ہے وہ یہی ہے نا، کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور وہ زندگی اصل زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور جو اس میں کامیاب ہو گیا تو وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا. اور یہ کامیابی تھی جب کتنے صحابہ کا قصہ ہے کہ ان کو تیر لگا، شہید ہونے لگے، تو قسم کھا کے کہی کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو یہ جو بات ہے کہ بھئی کامیابی اصل کامیابی ہو، تو اس کی طرف
فکر کرنے، اس کی اہتمام کرنے، اس کی طرف محنت کرنے کے لیے ہم لوگ آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں کہ بھئی ایک دوسرے کو یاد آئے کہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور اسی کی کوشش کرتے رہنا ہے مرتے دم تک کہ بھئی جس طرح بھی بن پائے، جس طریقے سے بھی ہو سکے کوشش کریں کہ دین پہ چلیں. اور ہر آدمی کے صورتحال الگ ہوتی ہے، ہر آدمی کا امتحان الگ چیز میں ہو رہا ہے، بعضوں کا مال میں ہو رہا ہے، بعضوں کا اور چیزوں میں ہو رہا ہے، شہوات میں ہو رہا ہے، بعضوں کا اس میں ہو رہا ہے کہ بھئی منصب میں پرچہ ہے ان کا. لیکن کوشش کرتے رہنا ہے، اور خدا نہ خواستہ غلطی ہو جائے تو توبہ استغفار کرتے رہنا ہے. اور اسی میں یہ جو ہے کہ بھئی آدمی مشورہ کرتا رہے کسی سے، کیونکہ ہر دنیا کا جو کام ہے بظاہر سمپل سے سمپل نظر آئے، وہ بغیر ہوتا نہیں ہے کسی کی رہنمائی کے. چاہیے ہوتی ہے رہنمائی. ہمارے حضرت مثال دیتے تھے، ہم لوگ جب شروع میں جاتے تھے کہتے تھے کہ بھئی کھچڑی ہے، کھانا پکانے میں سب سے سمپل چیز لوگ سمجھتے ہیں کھچڑی، وہ بھی وہ جو پتلی پکائی جائے، یعنی یہ نہیں کہ چاول دال الگ الگ ہوں. لیکن جس نے آج تک نہیں پکائی ہے اور وہ پکا نہیں پائے گا، اس کو اندازہ نہیں ہوگا، نہ اس کو اندازہ ہوگا کتنا پانی ڈالنا ہے، نہ اس کو اندازہ ہوگا یہ فون آتا ہے نا تو یہ بند ہو جاتا ہے وہاں کا اسپیکر. اس کو نہ اندازہ ہوگا کتنا ڈالنا ہے اور نمک ڈالنا ہے یا کیا ڈالنا ہے، کتنی دیر پکانا ہے. آج کل کیا کرتے ہیں، آج کل گوگل پہ اس پہ سرچ کر لیتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں کس طرح پکاتے ہیں، 1000 لوگوں نے ڈالا ہوا ہے، وہ بھی رہنمائی حاصل کر رہے ہیں نا کہیں سے. تو دین کے معاملے میں یہ جو ہے نا، یہ ایک چیز جو ہو گئی ہے جس کی طرف سے بہت زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے، وہ صرف وہ ہے ہر آدمی سے اپنے آپ چلنا چاہتا ہے دین پہ. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو محنت بہت کرنی پڑتی ہے، اور دوسرا یہ کہ بعض دفعہ جب محنت کرتا ہے اور کامیابی بظاہر نہیں ہوتی تو مایوس ہو جاتا ہے، کہتا نہیں مجھ سے تو نہیں ہوتا، میرے بس کا نہیں ہے، دین بہت مشکل ہے، تو وہ چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ بچائے وہ بالکل ہی نڈر ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ اپنے سے کر رہا ہوتا ہے اور غلط کر رہا ہوتا ہے، لیکن سمجھتا یہ ہے کہ میں تو بہت اچھا کر رہا ہوں. اور یہ بہت ہے آج کل، یہ بہت ہے کہ ہے نہیں فہم اتنا. نماز لوگ پڑھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، علماء فرماتے ہیں ضعیف حدیث ہے لیکن ہے کہ 80 سال تک نماز پڑھتا ہے آدمی، لیکن اس کی نماز اس لائق نہیں ہوتی کہ قبول کی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں ایک آیا دیہاتی، نماز پڑھی اس نے حضور کے سامنے، حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، حضور نے اس سے کہا پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے نماز پڑھی پھر سے، اور وہ بہت جلدی پڑھ رہا تھا، تعدیل ارکان سے نہیں پڑھ رہا تھا. پھر پڑھی اس نے، حضور نے کہا پھر سے پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. حضور کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے، مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہوئے، اور اس نے تیسری دفعہ پڑھی نماز. حضور نے کہا کہ پھر سے پڑھو نماز، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے کہا حضرت مجھے تو اسی طرح سے پڑھنی آتی ہے. تو پھر صحابہ سے کہا اس کو سکھاؤ کہ کس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے. اب یہ بظاہر تو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے، اور آپ دیکھ لیں مسجد میں، یعنی فخر کی نیت سے نہیں لیکن ایک عبرت کی نگاہ سے دیکھ لیں کہ دائیں بائیں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نا وہ کس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں. اور پھر اپنی نماز کا بھی اندازہ کر لیں کہ بھائی ہماری نماز ہے سنت کے مطابق. تو یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس لیے مشورہ کرتے ہوئے، اور وہ یہاں تک کہ کتابیں میں ہزار طرح کے فتنے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم نے کتاب میں دیکھ لیا، کتابیں پڑھ کے اردو کی لوگ علامہ ہو جاتے ہیں، صاحب مذہب ہو جاتے ہیں، اور
اپنا ایک اوپینین بنا لیتے ہیں، ساری گمراہی کی باتیں اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو یہ حدیث ہیں جو آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا مونڈھا پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی بلکہ راستہ چلتا مسافر ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایک تو مونڈھا پکڑ کے کوئی خاص انداز سے کسی کو نصیحت کرنی ہوتی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اس کے مونڈے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، تو یہ اس طرح سے ان کو خاص وہ کر کے کہ ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی بلکہ راستہ چلتا مسافر ہوتا ہے، یعنی اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ یہ زندگی تو آخرت کا راستہ ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ بھائی یہ زندگی جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، یعنی آپ ہارویسٹ کریں گے، آپ جو وہ نکالیں گے وہ تو آخرت میں اس کا نتیجہ نکلے گا، لیکن یہاں پہ محنت کریں گے، یہاں پہ راستہ چلیں گے تو ہی منزل پہ پہنچیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر، اور جب شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر۔ اب یہ ہے بات بظاہر جب ہم سنتے ہیں تو ایک وہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے، تو مطلب یہ ہے کہ صبح ہے، ابھی جو وقت میسر ہے اس کی قدر کریں، اس میں جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں، جس گناہ سے بچ سکتے ہیں بچ جائیں۔ یہ نہیں کہ ہاں یہ اچھی بات سن لی، کروں گا میں شام کو، کروں گا آئندہ، اس کو ٹال دیں۔ اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے، ہاں کہتے ہیں ہاں بات تو بہت اچھی ہے، ہاں کریں گے، کبھی نہ کبھی ضرور کریں گے، لیکن ابھی نہیں، ابھی کیا کریں گے، ابھی وقت ضائع کریں، اور وقت ضائع کراتا ہے وہ۔ اور آج کل یہ سب سے زیادہ ہے، اور ایک پوری انڈسٹری ہے جو وقت ضائع کرنے میں کہ نئی نئی چیزیں بناتی رہتی ہیں، ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، دوسری فیس بک ہے، فیس بک کا کہ بھئی وہ تو پرانی ہو گئی، اب ٹویٹر آ گیا، وہ پھر انسٹاگرام آ گیا، پھر ٹک ٹاک آ گیا، پھر پتہ نہیں اب کون کون سی نئی نئی چیزیں وہ سب آتی رہیں گی۔ لیکن اس میں نا آدمی کو سیلف ڈسپلن، اپنے آپ پہ قابو، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ سب کو تباہ کر رہی ہے، یعنی یہ طالب علموں کی تعلیم کو خراب کر رہی ہے، گھریلو جو خواتین و مرد حضرات ہیں ان کی زندگی کو خراب کر رہی ہے، کیونکہ وقت اس میں ضائع ہو رہا ہے، اور جو ضروری چیزیں وہ نہیں کر رہے، پڑھنا ہے وہ پڑھ نہیں رہے، اس میں وقت ضائع ہو رہا ہے، گھر کے کام ہیں وہ گھر والوں کو ٹائم دینا ہے اس میں نہیں ہو رہا، اس سب میں وقت ضائع ہو رہا ہے، فضولیات میں وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ یہ چیزیں بنا رہے ہیں، جو چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں، وہ کون لوگ ہیں اور کیا چیزیں دکھا رہی ہیں؟ زیادہ تر غافل لوگ ہیں اور غفلت دنیا میں انوالومنٹ دکھا رہے ہیں۔ اور یہ باقاعدہ اسٹڈیز ہیں، جب فیس بک اپنے پیک پہ تھی، کہ جب بھی آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں نا، اس کے بعد امیجیٹلی آفٹر آپ ڈپریس فیل کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہر آدمی دیکھے، کوئی کہیں ناران گھومنے گیا ہوا ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ گھومنے گیا ہے، کوئی پارٹی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں ہو بس میں ہی رہ گیا۔ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تو اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پیرس لندن میں ہیں، اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں، اس طرح کا لائف اسٹائل ہے، اور میں ہی بیچارہ یہاں پڑا ہوا ہوں اپنا اس میں، تو ناشکری پیدا کرتے ہیں، اور صحبت ہو جاتی ہے ان کی، یعنی ان کی کمپنی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا اچھی مثال دی جب فرمایا کہ بھئی اچھی صحبت کی مثال ہے کیسی، کہ بھئی وہ عطر بیچنے، مشک بیچنے والے کی، کہ اگر خریدو گے بھی نہیں تو پاس بیٹھنے سے خوشبو تو آئے گی، اور بری صحبت لوہار کی مثال دی کہ اگر کپڑے نہ بھی جلیں تو شور اور دھوئیں سے دماغ تو خراب ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے نا، اس سے اثر آتا ہے طبیعت پہ، آدمی کی توجہ ہٹ جاتی ہے، اس کی یکسوئی نہیں رہتی، وہ کہتا ہے وہ یہ اصل زندگی تو یہ زندگی ہے، ہم تو پتہ نہیں کہاں رہ رہے ہیں۔ تو یہ
اور دوسری بات فرمائی حضرت ابن عمر نے، اپنی صحت کے زمانے میں مرض کے زمانے کے لیے توشہ لے لیں۔ ہزارہ لوگ ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ریٹائر ہو جائے، فلاں چیز ختم ہو جائے، تعلیم ختم ہوگی تو پھر ہم یہ کریں گے، اور جاب کا ختم، ریٹائرمنٹ ہو جائے تب یہ کریں گے، بچوں کی شادی ہو جائے تو یہ کریں گے، اور فلاں انہوں نے وہ رکھے ہوئے ٹارگیٹس، یہ ہو جائیں گے تو کریں گے۔ وہ آخر میں پہنچتے پہنچتے بیچارے اتنے ضعیف ہو جاتے ہیں کہ بیمار ہو جاتے ہیں کہ نہ کرسی پہ بیٹھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بس کرنا چاہتے ہیں کر نہیں سکتے، اور پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہزارہ لوگ ہیں جنہوں نے روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، اور وہ یہی ہوتا ہے جب ان کو خیال آتا ہے کہ اب دین کی طرف آئے ہیں آخر عمر میں، تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ اوہو یہ پچھلی چیزیں ادا کرنی پڑیں گی ساری۔ جب حساب لگاتے ہیں تو لگ بھگ 17 سال کی نمازیں رہتی ہیں، تو اب کیسے ادا کریں؟ یہ تو 17 تو میں ایسے ہی بتا رہا ہوں، لیکن اب جس آدمی کو 60 سال 65 سال پہ خیال آیا کہ اب مجھے نماز پڑھنی چاہیے، تو وہ بالغ تو ہوا ہے 13-14 سال میں، تو آپ لگا لیں 40-45 سال کی نمازیں بنتی ہیں اس کی، اس کو ادا کرنا ایک اچھا خاصا وہ کام ہے، اور یہ ادا کرنا واجب ہے۔ ایسے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نفل میں لگے، نفل نمازیں پڑھے، نفل عبادات کرے، یا نفل کوئی چیز کرے، تو اس لیے اس کو بتایا نہیں جاتا ہے کہ بھئی تم یہ ساری چیزیں کہا جاتا ہے پہلے یہ کرو۔ روزے ہیں لیکن اب نہیں رکھ سکتا روزے، اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بھئی بعض شرعی عذر ہو جاتا ہے، ضعیف ہو گئے نہیں رکھ سکتے، اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمت ہی نہیں ہوتی، تو اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کر لو۔ اور پھر یہ کہ جو آدمی پہلے سے کر رہا ہوتا ہے اچھے اعمال، تو اس کو مرض میں بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، نہیں کر پاتا لیکن اس کو ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کیونکہ اس نے تو اپنے روٹین میں شامل کر لیا تھا، اور وہ اس کا اگر وہ مرض نہ ہوتا تو وہ کرتا، تو اس کو تو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور اپنی زندگی میں موت کے لیے توشہ لے لے، اور یہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جو تیاری ہے نا، اصل میں تو ہر آدمی، ہر مسلمان یہی تیاری کر رہا ہے، مرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور جو تیاری نہیں کرتا یا جس کو نہیں احساس ہوتا وہ پھر گھبراتا ہے مرنے سے، کہ بھئی میں نے تیاری نہیں کی تو میں کیسے کروں گا۔ جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں نا بھئی، جس ایگزام کی، جس ایونٹ کی جس کی تیاری نہیں ہو، اس سے پہلے کتنی انگزائٹی ہوتی ہے، کتنا آدمی کو خوف ڈر لگتا ہے، اور جہاں پہ ہوتی ہے آدمی کم از کم اتنی تو ہو کہ بھئی پاس ہو جاؤں گا، تو ایک اطمینان ہوتا ہے آدمی کو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ پھر یہ تبلیغ دین میں سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نفس کی بری خصلتیں ہیں ان کے بارے میں جو لکھا ہے، اس میں سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے زبان کی آفتیں۔ تو غیبت کا بیان تھا، غیبت کا بیان چل رہا تھا کہ غیبت وہ چیز ہے کہ اپنے کسی بھائی کی واقعی بات ایسے طور پر ذکر کرنا کہ اگر وہ سنے تو ناگوار گزرے، غیبت کہلاتا ہے۔ تو اور یہ غیبت سنگین گناہوں میں سے ہے، غیبت کرنا بھی اور غیبت سننا بھی۔ اب یہاں پہ حضرت فرما رہے ہیں کہ بعض صورتوں میں غیبت کرنا جائز ہے، لیکن وہ بھی پتہ ہو، اس کو جنرلائز نہ کرے۔ مظلوم شخص ظالم کی شکایت اگر افسر اعلیٰ تک پہنچائے اور اپنے اوپر سے ظلم رفع کرنے کی نیت سے اس کے مظالم بیان کرے تو گناہ نہیں۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ جو مظلوم ہے، جس پہ ظلم کیا گیا ہے، وہ اگر بیان کرے، لیکن اس شخص سے جس کو کچھ اتھارٹی ہے، وہ روک سکتا ہے، ہر ایک سے نہیں۔ اب مجھ پہ ظلم ہو گیا، کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی، اب میں سب سے گاتا پھرتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ صرف اس سے
اس کے کوئی بڑے ہیں، کوئی وہ ہیں، پولیس آفیسر ہیں یا کچھ اور ہیں، یہ ذمہ دار لوگ ہیں، ان سے جا کے کہہ دیں تب. اور واقعہ جو اس میں مثال دی ہے نا وہ سننے کے لائق مثال ہے. البتہ ظالم کے عیوب کا ایسے لوگوں سے بیان کرنا جنہیں اس کو سزا دینے یا مظلوم کے اوپر سے ظلم رفع کرنے کی طاقت نہ ہو، بدستور غیبت میں داخل اور حرام ہے. وہی بات کہ ایسے لوگوں سے ذکر کرنا کہ جن کو کوئی اختیاری نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کو یا تو پکڑے یا اس کو منع کرے، اس سے نہیں. ایک بزرگ کی مجلس میں حجاج بن یوسف کا ذکر آ گیا تھا، اور حجاج بن یوسف جو ہے وہ مشہور ہے، پتہ نہیں کتنے صحابہ کو، تابعین کو قتل کرایا اور کتنا وہ کرایا، کتنے ایسے کام کیے اپنے ظلم اور اس کی وجہ سے. تو ایک بزرگ کی مجلس میں حجاج بن یوسف کا ذکر آ گیا تھا، تو انہوں نے یوں فرمایا کہ حق تعالیٰ انصاف کے دن مظلوموں کا بدلہ حجاج سے لے گا اور حجاج کا بدلہ اس کی غیبت کرنے والوں سے لے گا. اس لیے بہتر آدمی حجاج کے مظالم ایسے آدمیوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جن کو حجاج کے کیے ہوئے ظلم رفع کرنے کی طاقت نہیں ہے. ایسے لوگوں کے سامنے حجاج کی غیبت کس طرح جائز ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہے سوچنے سمجھنے کی بات ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے حضرت بھی بار بار مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی بدنام ہو جائے، کسی اسکینڈل میں آ جائے، کسی اس میں آ جائے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی غیبت کرنا جائز ہو گیا. اور بعض دفعہ تو کوئی اس کا ایویڈنس ہوتا نہیں، صرف الزام ہوتا ہے، جرم ثابت نہیں ہوتا. اگر جرم ثابت بھی ہو گیا تو عام لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ بھائی اس کا ہر وقت ذکر کریں، لوگوں سے تذکرہ کریں. لوگ تبصرے کرتے ہیں کہ فلاں نے اتنے کروڑ کھائے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ زمین غصب کی، جو کہ دوسرا جو سنے گا وہ کیا کرے گا؟ کچھ کر ہی نہیں سکتا اس کے بارے میں. تو یہ سب غیبت میں آ جاتا ہے. دوسرا انہوں نے فرمایا بدعتی کی غیبت کرنا جائز ہے. کسی شخص سے کوئی بدعت یا خلاف شرع امر کے رفع کرنے میں مدد لینی ہو یا کسی کو اس کے فتنے سے بچانا ہو تو اس سے بھی ان بدعتی لوگوں کا حال بیان کرنا اگرچہ ان کی غیبت کرنا ہے مگر جائز ہے. اور بدعت کا مفہوم جو ہے نا ہم لوگوں نے محدود سمجھا ہوا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ رسمیں کرنے والے بدعت ہیں. اعتقادی بدعت ہوتی ہے. اگر کوئی اس نیت سے یہ چیز کرے کہ یہ ضروری ہے تب بدعت ہوگی. ہمارے حضرات بار بار یہی فرماتے ہیں کہ تیجا یہ جو ہوتا ہے نا سویم، میلاد، عرس اور جو آج کل کی رسمیں ہیں 40واں وغیرہ، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اگر کوئی اس نیت سے کرے کہ یہ دین کا حصہ ہے، ضروری ہے، تب بدعت ہوگی، ورنہ بدعت نہیں. ہم لوگ خود نہیں کرتے، لیکن دوسروں پہ یہ الزام نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ بدعتی ہیں اور اس نیت سے کرتے ہیں. ہاں کوئی کہے کہ ہاں یہ ضروری ہے، کرنا ہے، ایسے یہ فرض ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو پھر بدعت ہو جائے گی. فتویٰ کی ضرورت سے کسی کی غیبت کرنا درست ہے. مفتی سے فتویٰ لینے کے لیے یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ہندہ تشریف لائیں اور کہا یا رسول اللہ، میرے خاوند ابو سفیان اتنا بخیل ہے کہ بقدر کفایت بھی مجھ کو خرچ نہیں دیتا. تو یہ حضرت ابو سفیان کی انہوں نے ایک وہ کی اپنے شوہر کی شکایت حضور سے، لیکن یہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا ان کو اس لیے، اور حضور سے کی، اتھارٹی میں تھے وہ، اس وجہ سے. دوسرے کو نقصان سے بچانے کے لیے غیبت کرنا جائز ہے. اگر کوئی شخص کسی سے نکاح یا خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے اور تم کو علم ہو کہ اس معاملے میں ناواقفیت کی وجہ سے اس کا نقصان ہے، تو اس کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کا حال بیان کر دینا بھی جائز ہے. اور یہ ہوتا ہے بہت زیادہ. وہ لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ فلاں سے ہمارا رشتہ ہے، کیا کرنا چاہیے، تو اس میں وہ کہتے ہیں نہیں غیبت ہو جائے گی. بعض متقی لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں، جبکہ پتہ ہوتا ہے، بدمعاملگی ہے، بتا دینا چاہیے صاف صاف.
اس میں وہ نہیں رکھنا چاہیے کہ کیا ہے کہ بھائی میں نے یہ دیکھا بس، باقی فیصلہ آپ کرنے والے۔ تو نقصان سے کسی کے بارے میں ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ قرضہ لیتا ہے واپس نہیں کرتا، تو دوسروں کو بتا سکتے ہیں آپ کہ ہاں بھائی یہ محتاط رہیے گا ان سے، یہ نہ ہو کہ وہ قرضہ لے کے پھر غائب ہو جائے اور پھر دوسرے کا نقصان ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہے سوچنے کی، اور ہمارے معاشرے میں اللہ بچائے اس وقت جو ہے نا یہ غیبت جو ہے بہت عام ہو گئی ہے، اور اس سے بچنا مشکل ہو گیا ہے، لیکن کوشش اپنی کرتی رہنا چاہیے۔ خود تو کرے نہیں آدمی، اور جہاں ہو وہاں پہ کوشش کرے ٹاپک بدل دے، کچھ اور ٹاپک شروع کرا دے۔ تو اور یہ کہ جو پچھلا ہو گیا اس میں جس سے معافی مانگ سکتا ہے اس سے معافی مانگے، اور جس سے معافی نہیں مانگ سکتا اس کے لیے دعا کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ غلطی کی ہے، آپ معاف کر دیں، اور اس شخص کو اس کا اجر دیں، اور یہ دعا کرتا رہے یہاں تک کہ دل مطمئن نہ ہو جائے کہ بھئی ہاں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ تو اس طرح سے ہو جاتا ہے یہ کہ غیبت کا بھی وہ، لیکن ہے سنگین جرم۔ جب تک احساس نہیں ہوگا کہ بھئی یہ غیبت جو ہے خطرناک چیز ہے، اور ایسا ہی ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا، تب تک آدمی جو ہے نا پھر غافل رہتا ہے، اور پھر اپنا نقصان کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہی بات سمجھ میں آ جائے نا بھئی اصل دین جو ہے وہ عمل ہے، تھوڑا سا عمل ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، صدق کے ساتھ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہو۔ اور پھر چاہے آدمی، ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ بھئی دنیا ہی کا کام کرو، یعنی کوئی آدمی، لوگ سمجھتے ہیں نا دنیا کمانا اچھی بات نہیں ہے یا وہ ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اگر آپ اس نیت سے لگے ہوئے ہیں کہ حلال کما رہے ہیں اور یہ آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہیں، آج کل جو سب سے بڑی آفت ہے نا وہ فرافت ہے۔ فری ٹائم جو ہے نا یہ بہت گڑبڑ چیز ہے، یہ تباہ کر دیتا ہے۔ پھر آدمی کہتا ہے میں کیا کروں، اور یہ جب سے اسمارٹ فون سب کے پاس آ گیا ہے تو یہ اپنے آپ انوالو کر لیتا ہے، ایک وہ ہے۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں، میں حضرت تھانوی مثال دینے کے بادشاہ ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو ڈسٹریکشنز ہوتے ہیں نا ان کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے الیکٹرک وائر، لائٹ، اگر کوئی آدمی اس کو پکڑے گا نا، ایک تو جان بوجھ کے پکڑنا، وہ بھی الیکٹریکیوٹ ہوگا، کوئی اس لیے پکڑے کہ میں ان کو الگ کر رہا ہوں، ہٹا رہا ہوں، وہ بھی الیکٹریکیوٹ ہوگا۔ تو طریقہ یہی کہ بالکل اگنور کر کے کسی تیسری چیز میں لگ جائے۔ بیشتی زیور ہے، بیشتی زیور میں ایک پورا حصہ ہے جس میں صابن بنانے کے طریقے ہیں، جس میں دوائیاں ہیں، جس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، انک کیسے بنائی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں فقہ کی کتاب میں یہ ساری چیزیں کیسے ہیں، نان خطائی بنانے کے طریقے، کہتے ہیں فقہ کی کتاب میں کیا، سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو، کہ وہ کہتے ہیں بھائی کسی چیز میں لگو، فارغ مت رہو، کچھ نہ کچھ کرو۔ فارغ رہو گے نا تو یا تو غیبت کرو گے یا پھر اس ساری چیزوں میں پھنسو گے۔ تو یہ فقیہ کر سکتا ہے سر، جس کی نظر اتنی باریک ہو کہ نا آدمی کو کمپریہنسو وہ کر کے دے۔ ایک ہوتا ہے کہ وہ بس لکھ دیتا ہے کہ بھئی دوائی لکھ دی، اس مرض کی دوائی ہے، اور مریض میں ہزار چیزیں ہوتی ہیں، کمزوری بھی ہے، اس کا بلڈ بھی کم ہے اور وہ بھی کم ہے، کہتا ہے نہیں میرا کام تو مرض تشخیص کرنا تھا، اوور آل ہیلتھ کیئر جو ہے نا وہ میری بس کا نہیں ہے۔ لیکن ایک اچھا طبیب ڈاکٹر وہی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں پورا علاج کروں گا۔ تو یہ جو لوگ تھے ہمارے بزرگ الحمدللہ، ان کا تھا، ان کا جو وہ تھا نا ماشاءاللہ ذہن وہ ہر طرف گیا، اسی لیے انہوں نے اس کا زیادہ وہ کر کے کیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ متعصب ہیں، ان کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں کرتے۔ جب بھی جو حضرت تھانوی کی بات کرتے ہیں اور حضرت گنگوہی کی بات کرتے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی صحیح ہے چلو متعصب کہہ لو، لیکن اگر تم سمجھتے ہو کوئی ان سے بہتر ہے تو اللہ کے دکھاؤ ہمیں۔
بتاؤ ہمیں، بتاؤ ان کی سوچ کا، بتاؤ ان کے طریقے کا، بتاؤ ان کے عمل کا بتاؤ۔ حضرت تھانوی جب باہر جاتے تھے سفر میں کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے، کہتے تھے نہیں، اگر بیعت کرنا ہے تو میرے ہاں آؤ، مجھے دیکھو میں اپنے گھر میں کیسا ہوں، اپنی مجلس اپنی مسجد میں کیسا ہوں، اگر تم اطمینان ہو جائے تب ہونا، باہر تو میں ایکٹ کروں گا، وہاں تو بڑے سے بڑا بہروپیہ مجلس میں اور سفر میں اور باہر ایکٹ کرتا ہے کہ میں بہت متقی ہوں، بہت اچھا ہوں، اچھی باتیں کرتا ہوں، لیکن اصل تو ہے گھر میں کیسا ہوں۔ تو بس دعا کریں، اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غیاث المستغیثین، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے یا العالمین یا غیاث المستغیثین۔ ہم کوئی عذر، کوئی تعویل، کوئی ایکسکیوز نہیں لاتے، ہم اپنی نالائقی کا اقرار کرتے ہیں، یا العالمین معاف فرما دیجیے، آئندہ کے لیے بچا لیجیے یا العالمین۔ ہم اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرتی سچی محبت عنایت فرمائیے، ان محبتوں کو تمام دیگر محبتوں پر غالب کر دیجیے، اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرمائیے۔ تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب نے آپ سے مانگا، تمام شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، تمام شر سے پناہ مانگتے ہیں یا العالمین یا غیاث المستغیثین۔ امان المستجیرین، یہ وبا پھر سے پھیلنا شروع ہوئی ہے، ہم سب کی حفاظت فرمائیے اس کے شدید مرض سے یا العالمین، اس کو عافیت کے ساتھ دور فرما دیجیے، پورے عالم انسانیت سے دور فرما دیجیے یا العالمین یا غیاث المستغیثین۔ آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ ہی کی طرف سے، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، آپ ہی دور کر سکتے ہیں اس کو، آپ ہی کی طرف سے آئیے، آپ ہی دور کر سکتے ہیں یا العالمین، عافیت کے ساتھ دور فرما دیجیے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، والدین، عزیز و قارب، پڑوسی رشتہ داروں کو، بچوں کو، تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے حادثات، سانحات، ہر طرح کے چوری، ڈاکہ، یہ دھوکہ دہی، موذی دیرپا بیماریوں سے، لوگوں کی زار ثانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے یا العالمین۔ بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، جان مال عزت آبرو کی اولاد کی حفاظت فرمائیے یا العالمین۔ جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کو اچھے رشتے، دیندار، صحیح معنوں میں دیندار، غصہ نہ کرنے والے یا اللہ قدر کرنے والے رشتے اپنے کرم و فضل سے عنایت فرمائیے۔ مسلمان جہاں کہیں پہ بھی مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، خصوصاً برما میں، کشمیر میں، فلسطین و شام میں یا العالمین۔ جو مانگا وہ بھی عنایت کر دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا یا العالمین ہمارے لیے مناسب ہے، بہتر ہے، وہ بھی عنایت کر دیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عافیت کے ساتھ ہم کو پکا سچا مسلمان بنا دیجیے، اپنے اولیاء میں شامل فرما دیجیے۔ ہم آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے، اس غلبے کو دور فرما دیجیے، ہمت و عزم قوت عنایت فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشی حضرت محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔